حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کو اپنے کاندھے پر بٹھایا ہوا تھا اور آپ کہہ رہے تھے اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ مجھے اس سے محبت ہے تو بھی اس سے محبت کرنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی۔ سوچ کر دیکھیں، حضرت عبد الرحمن بن مبارک پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں جو ترمذی کے شارح ہیں کہ اس میں ابھارا گیا ہے، امت مسلمہ سے کہا گیا ہے کہ تم بھی حضرت حسن سے محبت کرو اور اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا، اور حسین صبت من الاسباط، ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ البانی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لوگوں سن لو، حضرت حسین کو گود میں لے کر کہتے ہیں لوگوں سن لو، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے رضی اللہ عنہ اور میں حسین سے ہوں۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اللہ حسین سے محبت کرتا ہے اور جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں کہ حسین میرے سردار و میرے نواسوں میں ایک عظیم نواسہ ہے کہ جو جوانی میں دنیا سے چلے گئے ان کے سردار ہوں گے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما۔ کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا الا ابنی الخالہ عیسی ابن مریم و یحیی ابن زکریا، کہا کہ دو لوگوں کے علاوہ سب جوانوں کے سردار ہوں گے، ایک عیسیٰ ابن مریم کے خالہ کے بیٹے، عیسیٰ ابن مریم کو خالہ کے بیٹے کہا، اور یحیی ابن زکریا، ان دو کے علاوہ تمام کے حضرت حسن و حسین سردار ہوں گے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ولكل درجات مما عملوا، وقال في موضع آخر هم درجات عند الله. ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور کبریائی اس رب ذوالجلال کے لیے سزاوار ہے جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے۔ عبادت کے لائق تنہا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ربوبیت میں، اسماء و صفات میں، الوہیت میں وہ اکیلا اور تنہا ہے۔ انگن تو بے حساب درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 2 ہفتوں سے اور آج کا یہ تیسرا ہفتہ ہے، ہم ایک ہی ٹاپک پر بات کر رہے ہیں، وہ ہے جنت کے سردار کون ہیں۔ پہلے خطبے میں ہم نے بتایا تھا کہ جنت، اہل جنت کا ایک ہی مقام نہیں ہے۔ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو مختلف ان کے لیے درجات ہیں، گریڈز ہیں، سب ایک ہی جگہ نہیں ہوں گے۔ اور قرآن کی روشنی میں ہم نے بتایا تھا اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اعمال کے حساب سے اللہ رب العالمین جنت میں گریڈز رکھا ہوا ہے، درجات رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہم درجات عند اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے پاس ان کے لیے درجات ہیں، یعنی گریڈز ہیں جنت میں، سب ایک گریڈ میں نہیں ہوں گے، مختلف گریڈز میں ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور آیت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض
وَلِلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، کہ دیکھو ہم نے دنیا میں کس طرح ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، اسی طرح ہم جنت میں بھی ان کے لیے درجات رکھے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنت والے جب جنت میں جائیں گے تو ہر ایک اپنے نیکیوں کے حساب سے الگ الگ درجات میں گریڈ میں ہوں گے۔ تو اس میں جنت کے سرداری کا ایک مقام ہے، اور سب سے اونچا مقام کس کو حاصل ہوگا وہ ہم نے آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں پیش کیا کہ سب سے اونچا مقام سرداری کا وہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا کہ آپ دنیا میں بھی سارے انسانیت کے سردار تھے، اور کل قیامت کے دن بھی آپ سارے انسانوں کے سردار ہوں گے، اور جنت میں بھی آپ سردار ہوں گے۔ اس کے بعد دوسرے جمعہ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مقام کس کو حاصل ہے، جنت میں کون سردار ہوں گے یا جنت والوں کے سردار کون ہوں گے؟ تو دلیل کے روشنی میں ہم نے بتایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر یہ کہول اہل الجنہ، بوڑھے جنتیوں کے سردار ہوں گے۔ یہ حدیث کی روشنی میں ہم نے پچھلے ہفتے حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق مختصر گفتگو آپ سے کی تھی۔ آئیے آج یہ تیسرا ہفتہ ہے، آج ہم کن شخصیات کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ آج ہم دیکھیں گے کہ جنت کے سردار کون ہیں، اور سرداری کا یہ مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دیا ہے۔ بڑی مشہور بات ہے، اور وہی مشہور تھی کہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جوانوں کے سردار ہوں گے۔ آج ہم ان دو شخصیتوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ آج ہم ان شخصیات کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر پیٹھ پر سوار رہتے تھے۔ آج ہم ان دو شخصیات کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی اپنی آغوش میں لے لیتے تھے۔ آج ہم ان دو شخصیات کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر سوار رہا کرتے تھے۔ آج ہم اپنی عقل سے بات نہیں کریں گے، ہم جذبات میں آ کر بات نہیں کریں گے۔ احادیث میں یا تاریخ میں جو مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے، جو مبالغہ آمیز باتیں ذکر کی گئی ہیں، ہم وہ آپ کے سامنے نہیں پیش کریں گے۔ صحیح احادیث کی روشنی میں اسلاف ائمہ کرام نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے متعلق جو باتیں ذکر کی ہیں، جو باتیں صحیح احادیث میں وارد ہیں، آج ہم اس روشنی میں آپ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ جذبات سے ہٹ کر، اندھ بھکتی سے ہٹ کر، تقلید سے ہٹ کر، اندھی تقلید سے ہٹ کر ہم گفتگو کریں گے صحیح احادیث کی روشنی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں کیا کہا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت اسامہ بن زید کو دیکھا، آپ کو پتہ ہے اسامہ بن زید کون ہے؟ اسامہ بن زید یعنی حضرت زید کے بیٹے اسامہ۔ حضرت زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولتا بیٹا سمجھتے تھے لوگ۔ اسلام نے اس کا خاتمہ کیا کہ منہ بولتا بیٹا جو لوگ گود لیتے ہیں بچوں کو، اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، اس کے بہت سارے فتنے ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولتی اولاد ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا ان سے محبت کرتے تھے۔ تو ان کے اولاد، ان کے بیٹے حضرت اسامہ سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے حضرت اسامہ کو کہ حب رسول اللہ، کہ حضرت اسامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ جب پیارے نبی نے مجھے اور حسن کو دیکھا تو دونوں کو اٹھا لیا، دونوں کو اپنے گود میں لے لیا اور کہا کہ اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر لینا۔ اتنا ہی نہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں روایت کتنی عظیم روایت ہے، دیکھیے
کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ ابو بکر نہیں بلکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ دوسرے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، رأیت الحسن علی المنبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہیں، میں نے حسن کو دیکھا کہ وہ بھی ممبر پر چڑھ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خطبہ دیتے ہوئے حسن کو دیکھ رہے ہیں، کبھی خطبہ دیتے ہوئے پبلک کو دیکھ رہے ہیں، کبھی حسن کو دیکھتے ہیں، کبھی سامعین کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2704، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابنی ھذا سید، ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا لوگوں سے، دوران خطبہ ممبر سے اعلان کیا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اور ایک دن آئے گا کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ رب العالمین دو بڑی مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ سوچ کر دیکھیں، ذرا سا کچھ لمحات ہم اس حدیث پر رکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی شفقت، آپ کا پیار حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے اندازہ لگائیں کہ دوران خطبہ اگر کوئی بچہ ممبر پر چڑھے، ہم کیا کریں گے؟ بھگائیں گے یہاں سے۔ اور ہماری بعض مسجدوں کا حال تو یہ ہے کہ ہم مسجدوں میں بھی بچوں کو برداشت نہیں کرتے، جبکہ یہاں پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ ممبر پر چڑھ گئے ہیں، پیارے نبی نے انہیں منع نہیں کیا، اور فکر میں کہ کہیں گر نہ جائے، کبھی آپ حسن کو دیکھتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور کبھی صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، کبھی حسن کو دیکھ رہے ہیں، کبھی صحابہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ پیار تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اس کے بعد کہا کیا؟ ان ابنی ھذا سید، صرف غور کریں ان ابنی پر، کیا حسن رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے بیٹے تھے؟ نہیں نا۔ اس کے باوجود پیارے نبی نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی شفقت اور آپ کی قربت کی دلیل تھی کہ آپ نے اپنے نواسے کو بیٹے سے تعبیر کیا اور کہا کہ یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا۔ اس قدر محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے۔ اور آگے کیا کہا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ سردار کی ڈیفینیشن میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ سردار وہ شخص ہے جو تقوی میں، طہارت میں، اخلاق میں، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں تمام لوگوں پر کمال کا مقام رکھتا ہوں، وہ سردار ہے۔ پیارے نبی نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو یہ مقام عطا کیا، کہا میرا بیٹا سردار ہے، ان ابنی ھذا سید۔ اور سرداری کیسے ملی؟ سرداری کس وجہ سے؟ سرداری کیا کسی ملک کو فتح کرنے کی وجہ سے؟ سرداری کیا کہیں سے مال و دولت جمع کرنے کی وجہ سے؟ اس سے بڑھ کر یہ جو سرداری پیارے نبی نے کہا کہ یہ سرداری جو پیارے نبی نے حضرت حسن کو دی ہے، کیا وہ حسب و نسب کی وجہ سے؟ اللہ کی قسم نہیں میرے بھائی، یاد رکھیں نسب کی کوئی حیثیت نہیں اسلام میں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پیارے نبی نے حضرت حسن کو نواسا ہونے کی وجہ سے سردار کہا، وہ پیارے نبی پر بہتان باندھ رہا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہا ہے۔ پیارے نبی نے نواسا ہونے کی وجہ سے نہیں کہا کہ وہ سردار ہے۔ سرداری کس وجہ سے؟ کسی ملک کو فتح کرنے کی وجہ سے نہیں، کسی ملک کے تختے کو پلٹنے کی وجہ سے نہیں، کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں، بلکہ آگے پیارے نبی نے کہا لعل اللہ ان یصلح به فئتین عظیمتین من المسلمین۔ سرداری کس وجہ سے پتہ ہے؟ کہا سرداری، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین میرے اس بیٹے سے دو بڑی مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں وہ واقعہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیے جانے کے بعد ایک طرف عراق میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اہل عراق نے بیعت لے لی تھی، سب نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس طاقت بھی تھی، فوج بھی تھی،
पावर था, सब कुछ था, और दूसरी तरफ शाम के लोगों ने हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत कर लिया था। करीब था कि दोनों में जंग भिड़ जाए, करीब था कि मुसलमान आपस में लड़ पड़े। प्यारे नबी ने दोनों को मुसलमान कहा है। इख्तिलाफ के बावजूद बेशुमार मैसेजेस हैं। कभी कभी सोचता हूं मैं, एक एक लफ्ज में प्यारे नबी ने जो मैसेज दिया है, अगर उसी पर बात कर ली जाए तो शायद सालों गुजर जाएं चंद अहादीस को समझने के लिए। कितनी बातें बताऊं मैं आपको। मेरा मौजू है जन्नत के सरदार कौन, और कितने सारे मैसेजेस हमें इस हदीस में मिल रहे हैं। प्यारे नबी ने कहा कि मेरा ये बेटा दो मुसलमान बड़ी जमातों के दरमियान सुलह कराएगा। सरदारी इस वजह से कि वो सुलह कराने वाला होगा, सरदारी इस वजह से कि वो ताकत रखते हुए भी मुसलमानों के अमन की फिक्र करेगा, वो सरदार इस वजह से कि वो ताकत रखते हुए सामने वाले को बर्दाश्त करेगा। पता है हजरत हसन ने क्या किया? जब देखा मुसलमान आपस में लड़ने वाले हैं, मुसलमानों का खून बहने वाला है, ताकत रखते हुए, और बाज़ मुहद्दिसीन ने कहा कि हक रखते हुए, क्योंकि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद खिलाफत हजरत हसन को मिलनी थी, तो बाज़ मुहद्दिसीन कहते हैं कि हक रखते हुए भी हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ सुलह का हाथ बढ़ाया और मामले को खत्म किया, दुश्मनियां खत्म की, मुसलमान मिलजुल कर रहने लगे। सरदारी इस वजह से, मेरे भाइयों, इस हदीस में बड़ा मैसेज है मेरे और आपके लिए कि हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को जो सरदारी दी गई है, वो सरदारी ताकत रखते हुए माफ करने की वजह से है, ताकत रखते हुए अमन को कायम रखने की वजह से है, ताकत रखते हुए उम्मत को इंतशार से बचाने की वजह से है। और यहां पर प्यारे नबी ने क्या कहा? दोनों जमातों में इख्तिलाफ। आपके लिए मैसेज है, आपके लिए मैसेज है मेरे अहले हदीसों, आपके लिए मैसेज कि इख्तिलाफात के बावजूद प्यारे नबी ने दोनों को मुसलमान कहा। आज हमारे दरमियान इख्तिलाफात होते हैं, हमारे घरों में इख्तिलाफात, हमारी जमातों में इख्तिलाफात, हमारी तंजीमों में इख्तिलाफात। जैसे इख्तिलाफ होते हैं, एक जमात दूसरी जमात को काफिर, एक जमात दूसरी जमात को गुमराह, एक जमात दूसरी जमात को बातिल ठहराने लगती है। प्यारे नबी ने दोनों जमातों को मुसलमान कहा, मैंने नहीं कहा। प्यारे नबी ने कहा कि फ़िअतैन अज़ीमतैन मुस्लिमैन, के दो अज़ीम मुसलमान जमातें। और कुरान खुद कहता है वइन ताइफतानी मिनल मुमिनीन इक़्ततलू, अरे लड़ाई हो जाए मुसलमानों के दरमियान तो उन लड़ाई की वजह से कोई हक और कोई बातिल पर नहीं होता, बल्कि इस्लाम ने दोनों को भी मोमिन कहा है। और आज हमारे दरमियान जरा सा इख्तिलाफ हो जाए, हम सामने वाले की गर्दन उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके खून को अपने लिए हलाल समझने लगते हैं और उस पर कुफ्र के फतवे बाजियां करने लगते हैं। ये इस्लामी मनहज नहीं है, ये इस्लाफ का मनहज नहीं, ये नबी का तरीका नहीं है मेरे भाई। इख्तिलाफात के बावजूद प्यारे नबी ने कहा, देख किस कदर शदीद इख्तिलाफ, एक तरफ हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, एक तरफ हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, और दोनों एक दूसरे को बागी समझ रहे हैं, दोनों जमातें एक दूसरे को बागी समझ रही हैं। और वहां पर हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। तो इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई दी। सोच कर देखें, मासूम सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, ना उसके हाथ में कोई ताकत, ना उसकी कोई हुकूमत है, ना उसके पास कोई पावर है। उम्र ही क्या है कि वो मिंबर पर चढ़ बैठा है। उस उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्न इब्नी हादा सय्यद, इन्न इब्नी हादा सय्यद, मेरा बेटा सरदार है। तो मुसलमानों, सरदारी हासिल करना चाहते हो तो कुर्सियों के लिए मरना छोड़ो, ओहदों के लिए लड़ना छोड़ो, और फिर दुनिया पर मरना मर मिटना छोड़ो। हजरत हसन की मिसाल हमारे सामने है। हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने ताकत रखते हुए अपने आप को नीचे किया, हजरत मुआविया के हाथ पर बैत कर ली। अल्लाहु अकबर। सरदारी तभी तो मिली, सरदारी तभी तो मिली, और मिली भी तो किससे मिली? सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन से मिली, इमाम कायनात से मिली, प्यारे नबी की ज़बानी मिली कि मेरा बेटा सरदार है। आज लड़ मर कर कुर्सी चाहते हैं, टूट कर एक दूसरे पर ओहदे और मनसब चाहते हैं। ये सरदारी, ऐसी सरदारी को नालियों में फेंकें, ऐसी सरदारी को घूर में डालें, ऐसी सरदारी का कोई फायदा नहीं, ऐसे ओहदों का कोई फायदा नहीं। जो लड़ झगड़ कर
ایک دوسرے کو گرا کر، ایک دوسرے کو کافر ٹھہرا کر، ایک دوسرے کو باطل قرار دے کر ایسے عہدوں پر آنے سے آپ ایک عام انسان بن کر رہیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ میسج ہم سب تک پہنچا دیا، اسی لیے پیارے نبی نے کہا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ ایک اور روایت حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضعا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضعا الحسن بن علی على عاتقه۔ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کو اپنے کاندھے پر بٹھایا ہوا تھا اور آپ کہہ رہے تھے اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ مجھے اس سے محبت ہے تو بھی اس سے محبت کرنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی۔ سوچ کر دیکھیں، حضرت عبد الرحمن بن مبارک پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں جو ترمذی کے شارح ہیں کہ اس میں ابھارا گیا ہے، امت مسلمہ سے کہا گیا ہے کہ تم بھی حضرت حسن سے محبت کرو اور اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا۔ ایک اور روایت حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، خلیفۃ المسلمین، اول خلیفہ، سب سے پہلے خلیفہ۔ میں نے ابو بکر کو دیکھا رضی اللہ عنہ کہ آپ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے گودی میں لے ہوئے تھے اور آپ کہہ رہے تھے بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِي لَيْسَ شَبِيهٌ بِعَلِي، کہتے کہ اللہ کی قسم یہ حضرت حسن، کہتے حسن کے بارے میں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سیم ہیں، بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں۔ یہ اپنے باپ پر نہیں گئے ہیں، ان کے باپ کی شکل نہیں ہے حضرت علی کی۔ حضرت علی موجود تھے اور حضرت علی ہنس رہے تھے، جس طرح باپ خوشی سے ہنستا ہے کہ چلو شکر ہے نبی کے چہرے جیسا میرے بیٹے کا چہرہ ہے، میرے سسر جیسا میرے بیٹے کا چہرہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خوش ہوتے تھے اس بات کو سن کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرح حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا چہرہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں کہ لم یکن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت حضرت حسن میں کے علاوہ کسی اور میں نہیں تھی۔ بہرحال یہاں میں اپنی بات کو روکتا ہوں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ نے سارا خطبہ تو حضرت حسن پہ ختم کر دیا، حضرت حسین کہاں چلے گئے؟ تو انشاءاللہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر ہماری بات ہوگی اگلے خطبے میں۔ دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں ہمارے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جس طرح ان کو سرداری عطا ہوئی ان کے نیکیوں کی وجہ سے، ان کے تقوی اور طہارت کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی ان اوصاف کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ لیکن بات کو آگے بڑھانے سے پہلے بتا دوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ذہن میں شیطان یہ بات نہ ڈالے کہ پیارے نبی نے اپنے نواسوں کو سردار بنایا ہے۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں نسب کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر نسب کی کوئی اہمیت ہوتی تو حضرت نوح کا بیٹا طوفان کے حوالے نہ ہوتا۔ اگر اسلام میں نسب کی کوئی اہمیت ہوتی تو حضرت ابراہیم کے والد جہنمی نہ ہوتے۔ اگر اسلام میں نسب کی کوئی اہمیت ہوتی تو ابو طالب کے بارے میں قیامت تک مذمت کرنے والی صورت نہ نازل ہوتی۔ اس طرح کی بے شمار چیزیں، بے شمار دلائل آپ کو مل سکتے ہیں کہ اسلام میں اگر اہمیت ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ صرف اور صرف تقوی کی وجہ سے تمہیں عزت ملے گی، تقوی کی وجہ سے تمہیں مقام ملے گا، تمہیں مرتبہ ملے گا۔ تو حضرت حسن ہو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہما، انہیں جو مقام و مرتبہ ملا، انہیں جو کچھ ملا وہ صرف نسب کی وجہ سے نہیں ہے۔ پیارے نبی ان سے جو محبت کرتے تھے صرف نسب کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ تقوی و طہارت والی صفتیں رکھی تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے انہیں سردار کہا۔ حضرت یعلا ابن مرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں کہیں سے دعوت آئی، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت میں جا رہے تھے۔ راستے میں پیارے نبی نے دیکھا کہ حضرت حسین کھیل رہے ہیں۔ پیارے نبی نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا کہ بیٹا آ جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ محبت بری شرارت میں کبھی ادھر بھاگتے اور کبھی ادھر بھاگتے، پیارے نبی بھی ان کے ساتھ ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں۔ آخر کار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پکڑ لیتے ہیں، آپ کو اٹھا لیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا، اور حسین صبت من الاسباط، ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ البانی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لوگوں سن لو، حضرت حسین کو گود میں لے کر کہتے ہیں لوگوں سن لو، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اکبر، حسین مجھ سے ہے رضی اللہ عنہ اور میں حسین سے ہوں۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اللہ حسین سے محبت کرتا ہے اور جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں کہ حسین میرے نواسوں میں ایک عظیم نواسہ ہے۔ میرے بھائیوں کہ حسین منی وانا من حسین، کیا مطلب ہے اس کا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے کا مطلب صرف یہ نہ سمجھو کہ وہ نواسے تھے اس لیے، یہاں پر حسین مجھ سے ہے محدثین نے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے حسین مجھ سے ہے کا مطلب یہ ہے کہ حسین میرے طریقے پر ہے، حسین میرے عقیدے پر ہے، حسین عقیدے میں میرے طریقے کو اختیار کیا ہوا ہے، حسین معاملات میں میرے طریقے پر ہے، حسین عبادات میں میرے طریقے پر ہے، حسین اخلاق میں میرے طریقے پر ہے، حسین ہر چیز میں میرے راستے پر ہے، اسی لیے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ محبت تھی، یہ مقام دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح نسائی کی روایت ابن ماجہ میں موجود ہے، امام احمد نے اس حدیث کو ذکر کیا، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا اور جس نے ان سے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کیا۔ یہ صرف نفرت کی بات ہے کہ پیارے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے حسن حسین سے نفرت بھی کی تو اس نے مجھ سے نفرت کیا، تو سوچیں آخر ان کا کیا حشر ہوگا جنہوں نے حضرت حسین پیارے نبی کے اس نواسے پر جنہوں نے بے دردی سے تلوار چلائی اور ان کے سر کو جسم سے الگ کر دیا۔ کیا مقام ہوگا ان ظالموں کا، کس مقام پر ہوں گے کل قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے نواسے رسول کے ساتھ یہ ظلم و ستم کیا، جبکہ پیارے نبی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے نفرت کا اظہار بھی کیا تو اس نے مجھ سے نفرت کیا ہے۔ اور آگے اصل حدیث، آخری حدیث پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، جو ہمارے اس پورے تقریر کا ایک خلاصہ کہ جنت کے سردار کون ہیں، حسن و حسین ہیں۔ کیسے پتا چلا؟ اب تک بھی جو حدیثیں میں نے پیش کی ان حدیثوں میں تو ایسی کوئی بات نہیں آئی، اب آ رہی ہے، سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ابن حبان میں روایت موجود ہے، ترمذی میں روایت موجود ہے، امام احمد نے اپنی کتاب میں حدیث کی اس روایت کو ذکر کیا ہے، امام نسائی نے ذکر کیا ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح بھی کہا ہے، امام ارناؤط نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ یہی وہ حدیث ہے جو آپ سب کے ذہنوں میں شروع دن سے تھی کہ آخر مول صاحب کب تو بھی بولتے ہیں ان کے بارے میں، اب تک ان کا ذکر نہیں آیا۔ یہی وہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب محدثین نے دو بیان کیے، ایک یہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ جنت میں جوانوں کے سردار ہوں گے تو ان تمام نوجوانوں کے حضرت حسن و حسین سردار ہوں گے جن کی جوانی میں ان کو موت آ گئی، جن کی جوانی میں موت آ گئی۔ جیسے ابو بکر عمر کے بارے میں ہم نے سنا تھا اس جمعہ میں کہ جو بڑھاپے میں موت پا گئے ان کے حضرت ابو بکر عمر سردار ہوں گے، حدیث ہم نے پیش کی تھی۔ اور آج یہ حدیث کہ جو جوانی میں دنیا سے چلے گئے ان کے سردار ہوں گے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما۔ کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا الا ابنی الخالہ عیسی ابن مریم و یحیی ابن زکریا، کہا کہ دو لوگوں کے علاوہ سب جوانوں کے سردار ہوں گے، ایک عیسی ابن مریم کے خالہ کے بیٹے، عیسی ابن مریم کو خالہ کے بیٹے کہا، اور یحییٰ ابن زکریا، ان دو کے علاوہ تمام کے حضرت حسن و حسین سردار ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، سرداری آخر یہ سرداری کیوں دی گئی ہے، اس بارے میں ہم نے بہت ساری باتیں آپ سب تک پہنچا دی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ رب العالمین ہمیں حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت حسن و حسین کا تذکرہ آیا لیکن آپ نے کربلا کا ذکر نہیں کیا، آخر کیوں؟ میرے بھائی،
موضوع سے متعلق جو باتیں تھی وہ میں نے پیش کر دی. اس میں کوئی شک نہیں کہ میں 1 منٹ آپ سے وہ بھی بول دوں کہ کربلا کا واقعہ ذکر کرنے کا یہاں مقام نہیں ہے، لیکن کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہوا وہ ظلم ہوا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہاں بھی میں آپ سب کو ایک میسج دینا چاہوں گا کہ ایک طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ بار بار بڑے بڑے صحابہ اکرام کے منع کرنے کے باوجود کوفہ جاتے ہیں. بعض لوگ اس چیز کو لے کر بولتے ہیں کہ حضرت حسین غلطی پر تھے، نعوذ باللہ، نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو منع کر رہے تھے وہ غلطی پر تھے، نعوذ باللہ، نہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ یہاں پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ صحابہ کے منع کرنے کے باوجود جو کوفہ کی طرف جا رہے تھے، آپ کی نیت بھی نیک تھی، آپ کا مقصد نیک تھا، آپ امت کو متحد کرنا چاہتے تھے، آپ امت کے انتشار کو ختم کرنا چاہتے تھے. اس نیک نیتی کے ساتھ اپنے طور پر آپ نے جو فیصلہ کیا اسی کو اجتہاد کہتے ہیں. اصطلاح میں اجتہاد، کہ یہاں صحابہ نے اپنے طور پر یہ سوچا کہ حضرت حسین کا وہاں کوفہ جانا غلط ہے، حضرت حسین نے یہ سوچا کہ نہیں میرا جانا صحیح ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ چل پڑتے ہیں، اور آخر کار دشمن جو ارادہ کر بیٹھے تھے اور انہوں نے اپنے ناپاک ارادے کو پورا کیا اور نواز رسول رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. تو یہاں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں دونوں کی نیتیں صحیح ہیں، یہاں دونوں کی نیتیں، صحابہ بھی صحیح تھے جو منع کر رہے تھے، حضرت حسین جو جا رہے تھے ان کے اپنی سوچ کے مطابق وہ بھی صحیح تھے. یہاں پر ہمارے لیے کیا میسج کہ ہم نہ ان صحابہ کے بارے میں غلط بول کر اپنی زبانوں کو گندا کریں، نہ حضرت حسین کے بارے میں ایک لفظ بول کر اپنی زبانوں کو گندا کریں. نہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے تمام صحابہ اکرام کی تکریم کریں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کا احترام کریں گے، ان کی توہین سے بچیں گے. ایک لفظ بھی کسی صحابی کے خلاف اہل سنت والجماعت کا کوئی شخص برداشت نہیں کر سکتا، چاہے کوئی بھی صحابی ہو. بعض اہل سنت والجماعت کا ایک گروپ ایسا بھی ہے ہند و پاک میں جو بعض صحابہ اکرام کو غلط ٹھہراتا ہے. ایک فتنہ ابھی دنیا سے چل بسا، بڑی راحت ملی دنیا کو کہ جو صحابہ اکرام کو گالیاں دیتا تھا، جو بعض صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتا تھا، نعوذ باللہ، صحابہ اکرام کے خلاف ایک لفظ بھی اہل سنت والجماعت نہیں برداشت کر سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کی تعلیم دی، اور قرآن نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے. یہیں پر میں اپنی بات کو روکتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں صحابہ اکرام نے جیسے دین کو سمجھا، جیسے پیارے نبی کی باتوں کو سمجھا، ویسے ہی سمجھ کر دین پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. صحابہ اکرام کی عزت احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ان کی توہین سے اللہ تعالی ہماری زبانوں کی، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما.